کے بعد آپ نے بہت پیار کیا اور کہا کہ تمام حاضرین اور غائبین یعنی جو لوگ اس وقت زندہ تھے ان پر اور جو آگے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کے اوپر ان کی تعظیم واجب ہے، اور یہ شکل میں اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طریقے سے ہے۔ جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے زینب، اس کے اندر پنجتن شامل ہے، زہرا کی زے، علی کی یہ، حسنین کی نون اور نبی کی بے، یعنی ان کو ملا لو پنجتن کے نام کو اگر ایک ساتھ بولنا اسے زینب ہے۔ مجھے ایک ہندو لائر بہت بڑا تھا انڈیا ملا، اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں لیکن جناب زینب کا بھکت ہوں، جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے میں یا زینبو یا زینبو یا زینبو کا ورد کرتا ہوں، میری مشکل آسان ہے۔ جناب زینب کا جو روضہ یہاں پر ہے، ہماری تمام معتبر جو روایات ہیں ان سے ثابت ہے کہ یہی روضہ جناب زینب کا ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں جناب زینب دفن ہے، ایجپٹ میں، مصر میں آپ جانتے ہیں بورا لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب زینب کا روضہ وہاں پر ہے، بہت بڑا روضہ بنا ہوا ہے وہاں پہ ایجپٹ میں، اور ایک روضہ یہ ہے، لیکن ایجپٹ میں تو جناب زینب کا جانا ثابت ہی نہیں ہے، وہ گئی نہیں وہاں پہ، اور یہاں پر آنا ثابت ہے کہ وہ یہاں آئی تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بہت پراپرٹیز یہاں پر تھیں، اور جناب زینب کو مدینے سے نکالا گیا تھا کیونکہ وہ جو واقعات کربلا کو بیان کرتی تھی اس سے لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب آ جائے، اس لیے جناب زینب کو وہاں سے نکالا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو خوشی بھی ہوگی اور جناب زینب کے مقام کا اندازہ بھی ہوگا۔ آغائے ضیاء سید ضیاء عراقی بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ قطیف سے چلا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد، راستے میں ایک جگہ جو زادرات تھی، جو پیسہ وغیرہ تھا وہ سب ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا یا گم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جناب زینب کے واسطے سے کہ پروردگار میں کیا کروں، میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جاؤں گا، سفر کیسے طے کروں۔ امام زمانہ کا واسطہ دیا، توسل کیا امام زمانہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا ایک سید، جوان سید ہمارے سامنے آیا، اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا جا رہے ہیں مشہد، تو اس سید نے کچھ نکالا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے زادرہ ہے، یہ تھوڑا پیسہ ہے، باقی جب تم سامرہ پہنچو تو سامرہ میں مرزا حسن شیرازی جو اس کے بڑے مجتہد تھے، مرجع تھے، کہا ان کے پاس جانا، اور کہا سید مہدی نے کہا ہے کہ ان کی جو رقم آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ اماؤنٹ آپ کو دے دیں تاکہ آپ آرام سے مشہد پہنچ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر مرزا حسن جو ہے، اگر انہوں نے یہ کہا شیرازی نے کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ سے کہا تھا سید مہدی نے، کوئی ہمیں نشانی بتاؤ، کیا دلیل ہے کہ آپ سید محمد نے، سید مہدی نے آپ کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان سے کہنا کہ اس سال گرمی کے سیزن میں آپ گئے تھے زیارت کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شام، اور وہاں پر بہت زیادہ زائرین تھے، وہ کچھ کچرا وغیرہ جو ہے پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اپنی ابا کو بچھایا تھا، اور ابا کو بچھا کے وہ سارا جو کچرا تھا اس کو اکٹھا کیا اور لے جا کے کونے میں ڈال دیا، اور جو آپ کے ساتھ علی تہرانی تھے انہوں نے اس کچرے کو اٹھا کے لے جا کے باہر ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، اور جانے کے بعد میں وہاں پر اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سید مہدی کون ہے، یہ سمجھے کوئی عام آدمی ہے، تو جب وہاں پہنچے سامرہ میں اور آغائے مرزا حسن شیرازی سے ملاقات ہوئی، اور ان سے کہا کہ اس طریقے سے ہماری ملاقات ہوئی، سید مہدی کا کچھ رقم آپ کے پاس ہے، آپ اس میں ہمیں دے دیں تاکہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا سکیں۔ تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے پہچانا سید مہدی کون تھے؟ کہا نہیں پہچانا، کہا وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ حضور شریف تھے۔
जो अपनी फूफी जनाब ज़ैनब की ज़ियारत के लिए आए थे, उन्होंने तुम्हें साफ साफ बताया, और मेरे पास जो रकम है वो सेमे इमाम है, उसमें से उन्होंने देने के लिए कहा है। तो यानी ये जगह वो है जिसको ये साबित है कि इमाम ज़माना भी यहाँ पर आते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदफून है। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब की, मौला अली की ज़ियारत नसीब की, और उसके बाद उस बीबी की ज़ियारत नसीब की जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को, मिशन को बचा लिया। 2-3 जुमले मसाइब के। आप जानते हैं कि यह अय्याम वो है जिसे अशरे मोहसिन के नाम से लोग मनाते हैं, यानी जनाब फातिमा ज़हरा पर मुसीबत के दिन रसूलुल्लाह की शहादत के बाद जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे आग लगाई गई, जब जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, जनाब मोहसिन की शहादत हुई, जब जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा दरबार में गईं तो आपके चारों तरफ बनी हाशिम की औरतें थीं, जनाब ज़हरा दरमियान में थी, और जाने के बाद जनाब ज़हरा ने दरबार में कुरान की आयत के ज़रिए से अपने तमाम दलाइल को पेश किया। और एक वक्त वो भी आया कि जब हाकिम ने मान लिया और कह दिया कि ठीक है ये तुम्हारा हक है, लेकिन जब दूसरा आया उसने आने के बाद तहरीर मुस्तफ़ा को फाड़ के फेंक दिया। जनाब ज़हरा वापस आई, जनाब ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी हुई थी, देखा कि अम्मा दरबार से निकलने के बाद नाना के रोज़े पर गई हैं और वहाँ खूब गिरिया किया। अब जब अम्मा आई तो रोती हुई आई। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा आप गिरिया क्यों कर रही हैं? फिदक आपको नहीं मिला, आपका हक आपको नहीं मिला, आप इसलिए रो रही हैं? जनाब ज़हरा फरमाती, बेटा फिदक की कोई बात नहीं है, मुझे अफसोस ये है कि मैं रसूल की बेटी घंटों दरबार में खड़ी रही, किसी ने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैं कहूँगा ए शहजादी, जब आप मदीने के दरबार में आई थी तो आपके चारों तरफ बनी हाशिम की औरतें थी, आप सर से लेके पैर तक चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन हाय आपकी बेटी ज़ैनब जब यजीद के दरबार में गई चादर छिन चुकी थी, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे, छोटी बच्ची सकीना के गले में रीसमान थी। हाय ज़ैनब किस तरीके से यजीद के दरबार में गई, ए ज़हरा आप पर क्या गुजर गई होगी। ए बीबी ज़ैनब अपने भाई मोहसिन का पुरसा कबूल कीजिए, जनाब ज़हरा की मुसीबत का पुरसा।